شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے. اللہ رب العزت ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل ڈالے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. پارہ نمبر 21 ہے. اللہ کے توفیق سے ہم پارہ نمبر 21 کا آغاز کرتے ہیں. سورہ العنکبوت ہی جاری ہے اور آیت نمبر 45 ہے. رکوع نمبر 1 ہے. تلاوت کرو اس کتاب میں جو آپ کی طرف وحی کی گئی اور نماز قائم کرو. یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ 5 نمازیں ادا کرنی ہیں. ان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، ان کے مقررہ وقت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی ہے. اور پھر آگے بتایا کہ نماز کا مقصد کیا ہے کہ ہم برائی اور بے حیائی سے رک جائیں. تو یہاں پہ جائزہ لینا ہے کہ اگر ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں اور برائیاں بھی کر رہے ہیں، گوسپس بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے بہتان تراشیاں بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی چغلی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے اور حیا کا دامن جو ہے ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر رہے، اپنے زبان کی حفاظت نہیں کر رہے، تو ایسی نماز پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ کی بات تو سچی ہے کہ نماز جو ہے وہ یقیناً برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. لیکن ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے عمل میں کمی ہے، ہمارے جو ہے اخلاص میں کمی ہے. تبھی جو ہے وہ نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے نہیں روک پا رہی. ہم نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ والے غلط کام بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے اعمال اور اپنی نیت اور اپنے ارادے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 46 ہے. اور تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر انتہائی احسن انداز میں، سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہہ دو کہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، پھر جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. اور ان اہل مکہ میں سے بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے ہیں، اور میرا معجزہ یہ قرآن پاک ہے. بخاری کی روایت ہے 7274 نمبر پر. آیت نمبر 48 ہے. اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، تب تو باطل پرست شک میں پڑ سکتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے تھے جو انکار کرنے والے تھے کہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے خود سے یہ کتاب گھڑ لی ہے، تو اور یا ان کا کوئی ٹیچر ہے جو ان کو یہ بات بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ اس سے پہلے یہ کتاب نہیں پڑھتے تھے کیونکہ آپ تو امی ہیں، آپ کا علم صرف آپ کی ماں تک محدود ہے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو وہ خود سے کیسے کوئی کتاب بنا سکتے ہیں؟ تو یہ تو ایک خاص طاقت ہے رب العزت کی، وہ طاقت جو اس دنیا میں سب سے بڑی ہے. اور اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جبرائیل امین کے ذریعے جو ہے یہ قرآن پاک نازل فرمایا. تو یہ کتاب جو ہے اللہ کے نبی نے خود سے نہیں بیان کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر اتارا تو انہوں نے آگے بیان کی. آیت نمبر 49 ہے. بلکہ یہ ان لوگوں کے دلوں میں روشن نشانیاں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا.
آیت نمبر 49 ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے دلوں میں روشن نشانیاں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی جناب سے معجزات کیوں نہیں اتارے گے؟ آپ کہہ دیں کہ معجزات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور میں صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا بھلا انہیں یہ کافی نہیں کہ یقیناً ہم ہی نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یقیناً اس میں رحمت اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورہ الحج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر حکمت کے اور روشن کتاب سے جھگڑا کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ روشن دلائل ہیں، پھر بھی یہ کتاب میں بحث و مباحثے کر رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں۔ اگر ہم رکوع نمبر 1 کے موضوع کے حوالے سے بات کریں تو کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرنا ہے انشاءاللہ۔ کامیاب لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاتے ہیں، اور اگر ان کو کبھی زندگی میں بحث و مباحثہ کرنا پڑ جائے تو وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، علم رکھنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور ایسے لوگ باطل پرست ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 1 کو پڑھنے کے بعد ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے اس کتاب کے کام کو، اور نماز ایسے قائم کرنی ہے کہ ہم برائیوں اور بے حیائیوں سے بچیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پارہ نمبر 21 ہے اور رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 52 ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا وہی نقصان میں رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 53 ہے، اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ ہی جاتا، اور وہ ان پر اچانک آئے گا اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانک لے گا اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو اس کا مزہ جو کچھ تم کرتے تھے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور اسی کے اوپر اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا نا، اگر ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش بھی آ جائے نا اور وہ دردناک عذاب کو بھی سامنے دیکھ لیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، جنہوں نے ایمان لانا ہے نا وہ ایک دفعہ میں ہی لے آتے ہیں، لیکن جن کے دل سخت پتھروں کی طرح ہوں، جنہیں شرح صدر نصیب نہ ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ارادہ نہ کیا ہو، تو انسان اس کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ آیت نمبر 56 ہے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے، چنانچہ میری ہی تم عبادت کرو۔ اچھا، تخلیق کا مقصد اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ آج آپ لوگوں نے سب نے سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم ابھی تک کیا کیا جو ہے مقاصد کو اچیو کر چکے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ انسان اس کی عبادت کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے اور کون بہتر عمل نہیں کرتا۔ تو اس دنیا میں بھیجنے کا جو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا وہ یہی تھا۔ آیت نمبر 57 ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار بتا رہا ہے کہ تم دنیا میں کچھ بھی کر لو، لوٹ کے تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں ہم ضرور جنت کے بالاخانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے خوشخبری سنا دی ان لوگوں کے لیے جو اچھے اعمال کرتے ہیں کہ میں ان کو جنتوں میں بساؤں گا۔ آیت نمبر 59 ہے، جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، وہ سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ توکل کرو تو پرندوں جیسا کرو،
کہ وہ جب صبح کو اپنی اڑان بھرتے ہیں تو وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، تو جب وہ رات کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی وہ رزق لے کے آتے ہیں، اتنا ان کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے، وہ جمع کر کر کے نہیں رکھتے۔ اب ہم انسان کی اگر بات کریں تو کیا ہم جانور سے بھی بدتر ہو گئے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم مال کو جمع کرنے، رزق کو جمع کرنے، ہر چیز کو جمع کرنے کی ہوس اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پتہ نہیں اگلا لمحہ ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے کہ ہم نے اس چیز کو استعمال کرنا ہے۔ تو چیزوں کو اسی طرح سے اکٹھا کریں جس طرح سے اکٹھا کرنے کا حق ہے، کہ بس ہمیں محتاجی نہ کسی کی ہو اور ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، لیکن اس طرح سے ذخیرہ مت کریں کہ ہمیں ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے۔ آیت نمبر 61 ہے، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کہاں پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ طلاق میں فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مشکلات سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ ایک بار بحیثیت انسان آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تو کر کے دیکھیں۔ ایک شاعر ہیں کوثر نیازی، ان کا ایک شعر ہے اس چیز کے اوپر کہ انسان ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے رزق کے معاملے میں، کہ تو نے حق کو چھوڑا ہے احساس غربت سے فقط، تو نے حق کو چھوڑا ہے احساس غربت سے فقط، سوچتا ہوں تو دل احساس سے دہل جاتا ہے، کیا اس بات سے بھی نہ تھی تجھ کو آگاہی، رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ تو رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس رزق کے پیچھے ہم کیوں اتنا بھاگتے ہیں؟ ہمیں جس چیز کے پیچھے بھاگنا ہے اس چیز کے پیچھے بھاگیں۔ اپنی آخرت کی منازل کو طے کرنے کے لیے آج دنیا میں وہ کام کر جائیں کہ کل آخرت میں یہ تمام وقت، یہ مال و دولت، یہ رشتے، یہ ہماری زندگی ہمارے لیے ہمارے حق میں حجت بن جائے۔ رزق کے پیچھے مت بھاگیں، رزق تو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور رزق کمانا جو ہے نا وہ اسباب اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، اللہ پہ توکل کرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے۔ اچھا، اس آیت سے بہت سے لوگ اس کو غلط بھی ریلیٹ کر دیں گے، اچھا ٹھیک ہے ہم تو گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اوپر سے من و سلوہ اتار دیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا نا حدیث کی روح سے کہ پرندوں جیسا توکل کرو کہ وہ جب اڑان بھرتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹ کے ساتھ آتے ہیں، اٹس مین کہ وہ بھی ایفرٹ کرنے باہر نکلے ہیں اور وہ اپنا رزق لے کے آئے ہیں۔ ہم نے رزق کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اتنا خود کو گم نہیں کر دینا کہ اس رزق کی تلاش میں ہماری ظہر بھی مس ہو رہی ہے، ہماری عصر بھی مس ہو رہی ہے، کہ بھئی ہم تو حلال رزق کی تلاش میں ہیں، ہم تو اس ٹائم کام میں بزی ہیں، ہم مغرب سے بھی جو ہے وہ منہ پھیڑے ہوئے ہیں اور عشاء کو ہم فراموش کر چکے ہیں کہ ہم تو بہت تھکے ہارے گھر آئے ہیں، صبح فجر اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم تو حلال رزق کی تلاش میں جو ہے اتنا مصروف تھے کہ ہم سے صبح اٹھا نہیں جاتا۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ رزق حلال کی تلاش میں اتنا بھی نہ گم ہو جائیں کہ اپنے جو پیدا کرنے والا رب ہے، جس نے ہمیں رزق کے لیے اسباب بتائے ہیں، یہ ہمیں ایفرٹ بتائی ہے، جس نے ہمیں ذہن دیا ہے، جس نے ہمیں طاقت ہمت دی ہے کہ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رزق کے معاملات جو ہیں ان کو سدھار سکیں، اس رب کو ہی فراموش کر دیں گے۔ تو رب کو فراموش کر کے ہم کبھی بھی زندگی کی سہولتیں نہیں پا سکتے۔ تو یہ زندگی، یہ دنیا، یہ رب کی عطا ہے، اس کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اس کی سہولت کے لیے بنائی ہے۔ یہ رشتے، یہ والدین، بیوی، بچے، گھر، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیے ہیں اس کے کمفرٹ کے لیے، اس کے سکون کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، تاکہ وہ ریلیکس ہو کے میری عبادت کرے۔ اگر صرف سوچے زندگی میں دنیا میں صرف عبادت رہ جائے تو انسان تو مطلب پاگل ہو جائے گا صرف ایک ہی کام کر کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا کچھ بنایا اور اس سے کہا کہ صرف میری عبادت کرنی ہے تم نے، اور ان سب چیزوں سے تم نے نفع اٹھانا ہے، اپنی بیوی سے، بچوں سے، گھر بار سے، گھومو پھرو زمین میں، اللہ تعالیٰ کی رزق تلاش کرو، ویسے سیر و سیاحت کرو، جو بھی تم اچیو کرنا چاہتے ہو، دنیا کے گولز بھی اچیو کرو، لیکن بس ایک شرط ہے، میری عبادت کرنا، برائی بے حیائی سے دور رہنا، میری نافرمانی نہ کرنا،
میری حدود کو پامال نہ کرنا. بس ان سب کرائٹیریاز کے ساتھ اس دنیا اور اس دنیا کے حسنات سے فائدہ اٹھانا. آیت نمبر 63 ہے پارے کی رکوع کی جو ہے وہ لاسٹ آیت ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. آپ کہہ دیں الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے. رکوع کا موضوع ہے اللہ رب العالمین کے لیے. مقصد زندگی ہے کہ رب پر ہی انشاءاللہ تعالی ہم نے بھروسہ کرنا ہے. کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو برائی اور بے حیائی سے دور رہتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. ناکام ہیں وہ لوگ جو باطل پرست ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو عقل و فہم و شعور نہیں رکھتے اور بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں، جو بار بار اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگنے کی جلدی کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں. ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی صبر بھی کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 3 ہے اور سورہ العنکبوت کا یہ لاسٹ رکوع ہے. آیت نمبر 64 ہے. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور تماشا ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے. کاش وہ جان پائیں. اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو بتا دیا سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 64 میں کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں. اور جب انسان یا بچہ بہت زیادہ کھیلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے تھکن ہو جاتی ہے، ٹانگیں دکھتی ہیں، بازو دکھتے ہیں، انسان نڈھال ہو جاتا ہے. یہاں یہ بات سیکھنے کی ہے کہ خود کو دنیا کی زندگی میں اتنا انوالو نہ کریں کہ آپ تھک جائیں، ہلکان ہو جائیں. آپ بھاگتے رہیں، ہانپتے رہیں اور دنیا آگے آگے بھاگے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے رہیں. غزوہ خندق کے دوران جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پھر آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیں. یعنی کہ اللہ کے نبی نے بھی ہمیں بتایا کہ زندگی آخرت کی زندگی ہے. رسول اللہ کی حدیث کے مطابق زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت کی زندگی کے معاملے میں ایک مثال انہوں نے بیان کی کہ یہ ایک سمندر ہے، اس میں آپ انگلی ڈبوئیں اور ایک انگلی کو باہر نکالیں، جو ایک قطرہ آپ کی انگلی کے ساتھ لگا رہ جائے گا نا، وہ ہے دنیا، اور جو سمندر ہے وہ باقی رہ جانے والی آخرت ہے. اور آخرت کے بارے میں رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کی جو زندگی ہے نا وہ ہمیشگی کی زندگی ہے. اگر کوئی جہنمی ہے یا جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دن موت کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے. ابھی تو موت آنی ہے، ابھی ہم آسانی والی زندگی گزاریں یا مشکل والی زندگی گزاریں، بہرحال ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت آنی ہے. زندگی کی رعنائیاں، زندگی کی خوبصورتیاں، زندگی کا کمفرٹ زون ادھر ہی رہ جانا ہے. لیکن وہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا آگے بھیجا، آج ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. تو دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کھیل اور تماشے کو اپنے حق میں اس طرح سے حجت بنانا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 65 ہے. پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں. پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی میں لے جاتا ہے وہ اچانک ہی شرک کرنے لگتے ہیں. یہاں اس انسان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی انسان بہت مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں، غم میں ہے، تو نیچرل بات ہے، فطری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دیتے ہیں پھر دوبارہ سے ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں. کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے حرم کو پرامن بنایا ہے، حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں. کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پھر ان پر لازم ہے کہ اس گھر کی رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف میں امن عطا کیا. تو انسان کیوں اللہ کی نعمت کی ناشکریاں کرتا ہے؟ اللہ کی نعمت کے لیے اس کا شکر گزار ہونا ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 68 ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا حق کو جھٹلایا جب کہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو. کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ رکوع نمبر 3 اور سورہ کی جو ہے آخری آیت ہے سورہ العنکبوت کی، بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور بہت ہمت دلانے والی، بڑی موٹیویشنل آیت ہے. آیت نمبر 69. اور جو ہماری خاطر
مشقتیں اٹھائیں گے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور جو ہماری خاطر مشقتیں اٹھائیں گے ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ رب ہے جو انسان کو غفلت اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت اور روشنی میں لے کے آتا ہے۔ شیطان انسان کو ہمیشہ وسوسوں کے جال میں ڈالتا ہے، خواہشات کے جال میں پھنساتا ہے، شبہات کے جال میں پھنساتا ہے، لیکن رحمان وہ ہستی ہے جو اپنے بندے کو اندھیروں سے، غفلت کے اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہمیشہ نور کی اور ہدایت کی روشنی میں لے کے آتی ہے۔ اور یہ آیت کتنی پیاری ہے کہ جو آج اس دنیا میں اللہ کی خاطر مشقت اٹھائے گا، اللہ کہتا ہے پہلے تو میں اس کو اپنے راستے دکھاؤں گا، اس کے راستے آسان کروں گا، اس کے راستوں سے رکاوٹیں دور کروں گا۔ لوگوں کو شاید اس کی زندگی مشکل لگتی ہوگی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، میرے سے ریلیٹ کریں گے وہ لوگ جو خواتین پردہ کرتی ہیں نا، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شاید بہت قید میں ہیں، یہ بڑی مشکل میں ہیں، لیکن یہ آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ کتنے سکون میں ہیں اور کتنی آزاد ہیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی جو ہے وہ پابندی کرتا ہے، شریعت کے قوانین کو اپنی زندگی پر لاگو کرتا ہے، میں بھی جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا جو اللہ کی محبت کو نہیں جان پائے یا جنہوں نے رسول اللہ کی محبت اپنے دل میں نہیں بسائی، ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی زندگی بڑی مشکل ہے، کہ پتہ نہیں ان کو کون سے مسائل ہیں، یہ ان کو ہر چیز سے رکنا پڑتا ہے۔ لیکن جو دین فطرت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھ کے دیکھیں، وہ آپ کو کہے گا مجھ سے زیادہ پیاری اور خوبصورت زندگی کسی کی نہیں، کیونکہ جس نے رب کو پا لیا، جس نے رسول کی محبت کو پا لیا، اسے پھر دنیا میں کسی اور چیز کو پانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ رکوع کا موضوع ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اور مقصد زندگی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنا ہے۔ کامیاب لوگوں کا رویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی خاطر مشقت اٹھاتے ہیں اور نیک جو ہے وہ کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، باطل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو حق کو جھٹلاتے ہیں اور شرک جیسے ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے ارادہ؟ انشاءاللہ اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، اور اپنے دین کو خالص کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، ان کی محبت کو پانے کے لیے دل میں اللہ تعالیٰ کو بسانا ہے، اس کی یاد کو بسانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ العنکبوت کو پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوئی، ہمیں اپنی رحمت سے درگزر فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت کا جو بھی میسج ہے اسے ہمارے دل میں اور ہمارے عمل میں جو ہے وہ لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں اسے اس کے پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العزت اپنے احکامات کو ہمارے لیے آسان کر دے اور یہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سورہ العنکبوت کا میسج بھی یہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مشقت اٹھائے گا، اللہ اس کو تھام لے گا، اللہ اس کے لیے اپنے راستے آسان کر دے گا، اللہ ان راستوں میں آئی تمام مشکلات آزمائشیں چن لے گا، اور دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا سمجھتے ہوئے ہی اس کے اندر رہیں کہ یہاں پہ ہم نے تھک جانا ہے اور آخرت کے لیے عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو اللہ تعالیٰ جن سے راضی، جو اللہ تعالیٰ سے راضی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الروم کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورہ ہے اور اس میں 60 آیات اور 6 رکوعات ہیں۔ الف لام میم۔ مغلوب ہو گئے رومی قریب کی زمین میں، اور اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی وہ غالب آ جائیں گے۔ چند ہی برسوں میں اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہ بڑا زبردست ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر جانتے ہیں اور وہی آخرت سے غافل ہیں۔ کیا بھلا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو برحق اور مدت مقررہ تک پیدا کیا ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔
کیا بھلا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو خوب پھاڑا تھا اور اسے ان سے زیادہ آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لائے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ سو جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ رکوع نمبر 4 کا موضوع ہے، سورہ روم ہے، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل رہتے ہیں۔ اور مقصد زندگی کیا ہے کہ آخرت کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو نہیں جانتے، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو آخرت سے غافل ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، اور آخرت سے کسی بھی لمحے غافل نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر ہے 11۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، پھر اس کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم سخت مایوس ہوں گے اور ان کے شریک بھی سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی کہ جنتی اور جہنمی الگ الگ ہو جائیں گے، مگر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، بس وہی ایک باغ میں خوش رکھے جائیں گے، یعنی کہ جنتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ مگر جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، سو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، اور آسمانوں اور زمین میں تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور تیسرے پہر کو اور جب تم ظہر کرو۔ وہ مردوں میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق یعنی کہ خالق ہونے کے بارے میں جو ہے ہمیں دلائل دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے، اور اسی لیے وہ جو بنجر زمین ہے اس پر پھل پھول اور پودے اگا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قیامت کے دن دوبارہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ رکوع کا موضوع ہے جس روز وہ گھڑی آ جائے گی، یعنی کہ قیامت کی، اور مقصد زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبح و شام تسبیح بیان کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے رکوع نمبر 5 کو پڑھنے اور سیکھنے کے بعد؟ کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے انشاءاللہ، صبح شام اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ تسبیح بیان کرنے سے مراد ہے کہ صبح شام کے اذکار کرنے ہیں انشاءاللہ، اور عبادات اور نمازوں کی جو اوقات ہیں ان میں اس کو مقررہ وقت پر پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے، پارہ نمبر 21، سورہ روم، آیت نمبر 20 ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم انسان ہو کے پھیلتے جا رہے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ انسان کی پیدائش کتنی بڑی نشانی ہے، کہ اگر انسان اپنی پیدائش پہ غور و فکر کرے تو وہ ضرور رب پر ایمان لے آئے۔ دراصل انسان کی جو اصل ہے نا وہ مٹی ہی ہے، جو نطفہ ہے نا وہ بھی مٹی سے ہی وجود میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم بالکل کچھ بھی نہیں تھے، ایک گندی مٹی جس کا کوئی شیپ نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک صورت دی اور خوبصورت صورت دی۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ اگر تم اپنی پیدائش پر غور و فکر کرو تو تمہیں میری تمام نشانیاں نظر آئیں۔ آیت نمبر 21 ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے ہی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا کی، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اچھا، نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں۔ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں۔ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو سنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ہم نے جائزہ لینا ہے، کیا ہم غور و فکر کرنے والے ہیں؟ کیا ہم علم و عقل و شعور رکھتے ہیں؟ اگر رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے نشانیاں بنیں گی، ادروائز یہ صرف عام سی باتیں ہوں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری ایام تھے تو وہ تمام وقت حضرت عائشہ کے پاس رہے تھے۔ یہاں پہ ان کی تمام بیویوں نے قربانی دی تھی اور ان کو لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ رسول اللہ حضرت عائشہ کے پاس ہی زیادہ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ اور یہ رشتہ ہی ایسا ہے جہاں وہ ایک دوسرے کا انسان سکون بنتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس رشتے میں کیا نشانی ہے، یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ دو اجنبی لوگ ایک نکاح کے بندھن میں بندھ کے تا حیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہو جاتے ہیں۔ اس رشتے کے درمیان اللہ تعالیٰ خود موجود رہتا ہے، اور محبت بھی ہے اس رشتے کے درمیان رکھ دی، اور مودت بھی رکھ دی، یعنی کہ شفقت بھی رکھ دی، اثار، قربانی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس رشتے کے درمیان محبت رکھی ہے نا، تو اس رشتے کو توڑنے والا شیطان بھی ہے، کیونکہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جو اس دنیا کا پہلا رشتہ بنا وہ میاں بیوی کا تھا، جن کو جنت سے نکالنے کے لیے شیطان نے، ابلیس نے پلاننگ کی اور اس رشتے کے اندر پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی۔ تو جو دو نکاح کرنے والوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے، لڑائی جھگڑا کراتا ہے، وہ دراصل شیطان ہوتا ہے، اور یہ سم ٹائم شیطانی روپ میں ہوتا ہے اور سم ٹائم انسانی روپ میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انسان نما شیطانوں سے اور شیطان نما شیطان سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 22 ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہی بیان فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی عقل رکھنے والا جو ان نشانیوں پر غور و فکر کر لے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، یعنی اس میں علم رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا انسان کو تو ڈیفرنٹ لینگویجز کے ساتھ بنایا اور ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ بنایا۔ اب زمین پہ بہت ڈھیر سارے رنگوں کی مٹی ہے، کہیں سفید ہے، کہیں کالی ہے، کہیں براؤن ہے، کہیں مٹیالی ہے، کہیں جو ہے وہ سرخ مٹی ہے۔ تو ڈفرینٹ رنگوں کے انسان اور ڈفرینٹ مزاج کے انسان، کہ کوئی سخت مٹی ہے، کوئی نرم مٹی ہے، کوئی درمیانی مٹی ہے، تو اس حساب سے انسان کے جو ہے موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 23 ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، سکون کے لیے، دن بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی کہ اللہ کا رزق جو ہے حلال طریقے سے تم تلاش کرو۔ یہاں ایک لمحے کو سوچئے، اگر سارا دن اور رات صرف دن ہی رہتا تو انسان آرام کس وقت کرتا، اور اگر ہر وقت رات رہتی تو انسان تو آرام کر کر کے پاگل ہو جاتا۔ تو چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جھلکتی ہیں۔ آیت نمبر 24 ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید کے ساتھ بجلی دکھاتا ہے، وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، چنانچہ اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ جو عقل مند ہیں۔ آیت نمبر 25 ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تب تم اچانک نکل آؤ گے، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کا فرما بردار ہیں،
وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ اعادہ اس پر آسان ترین ہے۔ اور آسمان اور زمین میں سب سے اعلیٰ صفت اسی کی ہے، وہی زبردست ہے، وہی بڑی حکمت والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک جو ہے وہ ہمیں بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا کی اور وہ دوبارہ سے بھی اٹھا لے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ کیسے دوبارہ سے اٹھایا جائے گا؟ تو جب انسان کچھ نہ تھا تو اللہ نے اس کو پیدا کیا، اب جب کہ وہ انسان تھا، وہ مر گیا، تو دوبارہ بنانا زیادہ آسان ہے یا پہلی بار بنانا زیادہ آسان تھا؟ اس حوالے سے سوچتے رہیے۔ رکوع کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دل و دماغ پر کیا اثرات چھوڑتی ہیں۔ ضرور اس بات پر غور و فکر کیجیے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں بتائی ہیں، ان سے آپ کے دل و دماغ پر کیا اثر ہوا۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، علم رکھتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو عقل و فہم و شعور رکھتے ہیں۔ ناکام لوگوں کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے اور ہمیشہ جو ہے وہ علمی رویے اختیار نہیں کرتے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، اسے ہمیشہ غور سے سننا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، علمی رویے اختیار کرنے ہیں انشاءاللہ، اور عقل سے کام لینا ہے، دلائل سے کام لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 7 ہے، آیت نمبر ہے 28۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال بیان کی ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس رزق میں تمہارا شریک ہے جو ہم نے تمہیں دکھا رکھا ہے کہ تم اس میں برابر ہو؟ کیا تم ایک دوسرے سے ڈرنے کی طرح ان سے بھی ڈرو؟ اسی طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کا پیچھا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس شخص کو راستہ کون دکھائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور نہ ہی ان کے کوئی مددگار ہیں۔ چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سو رجوع کرنے والے بنو اور اسی سے ڈر کر رہو، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور بہت سے گروہ بن گئے۔ تمام گروہ اسی پر ہوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت کے حوالے سے بات کی ہے آیت نمبر 30 میں۔ چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے 4795 نمبر پر۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، یقیناً دین حق اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، تو ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہی سیدھا دین ہے جو کہ دین اسلام ہے۔ آیت نمبر 30 کو اگر ہم دیکھیں تو نماز کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور بہت سے گروہ بنا لیے، اور تمام گروہ اسی پر ہوش ہیں کہ جو ان کے پاس ہے وہی حق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دین کو جب لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت، جو ان کو تھام لے گا کبھی گمراہ نہ ہوگا، اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کیسے تفرقے میں پڑ سکتا ہے، وہ کیسے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، وہ کیسے گروہ بندی کر سکتا ہے۔ تو ضرور ان باتوں پر غور و فکر کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا فہم نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 33 ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اسی طرح رجوع کر کے پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ انہیں چکھاتا ہے، اچانک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا اس کی ناشکری کریں۔ سو تم مزے اڑاؤ، پھر جلد ہی تم جان لو گے
کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ پھر وہ ان کے بارے میں بتاتی ہے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 36 ہے، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں برائی پہنچتی ہے تو یکا یک مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ رشتہ دار کو، مسکین کو، مسافروں کو اس کا حق دے دو۔ ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دیکھیے، رزق کا اختیار جو ہے نا وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر ہم نے صرف کوشش کرنی ہے۔ باقی سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اگر خدا نخواستہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی اس طرح سے وافر رزق میسر نہیں ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور ان حکمتوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کشادگی ہو اور میری عمر لمبی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5986 نمبر پر۔ آیت نمبر 39 ہے، اور سود پر جو تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، سو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور تم زکوٰۃ دیتے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ ہو۔ یہی لوگ ہیں جو اپنا مال بڑھانے والے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اور ان میں ایک سود بھی ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، رکوع کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور ان سے بہت بلند ہے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں۔ رکوع کا موضوع ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رہیں انشاءاللہ، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ اپنا رخ یکسو ہو کر دین اسلام کی طرف پھیر دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں، اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف پھیر لیتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور مشرکوں سے نہیں ڈرتے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ہر دم اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے ہیں، مسافروں کو، مسکینوں کو ان کا حق دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ناکام لوگوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایسے لوگ ظلم کرتے ہیں، علم کے بغیر خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، گمراہ ہیں ایسے لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، مایوس رہتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے رکوع نمبر 7 کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کے بعد کہ یکسو ہو کر اپنا رخ دین اسلام کی طرف پھیر دینا ہے، ویسے ہی جیسے ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ رکوع نمبر 8 کو دیکھتے ہیں، پارہ نمبر 21 ہے، سورہ روم، آیت نمبر ہے 41۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے، شاید کہ وہ پلٹ جائیں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جان، مال، دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، عزت کی حفاظت دراصل اسلامی شریعت کے مقاصد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے جان کی، مال کی، دین کی، عقل و عزت کی حفاظت کی، کیونکہ یہ ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 42 ہے، آپ کہہ دیں کہ زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا تھا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ چنانچہ آپ اپنا رخ سیدھے دین پر قائم رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا تو اس کا انکار اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنا ہی راستہ ہموار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا عمل
اسے جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا آپ کا بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، یہاں تک کہ میرے اللہ کا فضل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرما دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 46 ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تھے، چنانچہ وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے تھے، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، سو وہ بادل اٹھاتی ہیں، پس وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے، تب وہ خوش ہوتے ہیں۔ بلا شبہ بارش برسنے سے پہلے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھیں کہ کس طرح وہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زرد ہوتا دیکھیں تو اس خوشی کے بعد وہ ناشکری کرتے رہ جائیں۔ چنانچہ آپ بلا شبہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ اس کے سوا کسی کو نہیں سنا سکتے جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں، چنانچہ وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بہرے ہیں، بہرے یہ نہیں ہوتا جو مادی طور پہ کوئی بہرا ہے اس کو آواز نہیں آتی، یہاں پہ اس بہرے کا تذکرہ ہے جو حق بات کو نہیں سنتے، اور ان اندھوں کا تذکرہ ہے جو حق بات کو نہیں دیکھتے، اور ان گونگوں کا تذکرہ ہے جو حق بات کو نہیں بیان کرتے۔ اور اللہ کے نبی کو بار بار یہی حوصلہ دیا گیا ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ آج ان لوگوں کا جو رویہ میری آیات اور میرے شریعت کے قوانین کے ساتھ ہے، کل میں بھی ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کروں گا۔ رکوع نمبر 8 کا موضوع ہے زمین پر فساد لوگوں کی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ اپنا رخ سیدھا دین اسلام پر قائم رکھنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنا رخ سیدھا دین اسلام پر قائم رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، شکر گزار بنتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں اور پھر مایوس رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ دین اسلام کی جانب موڑ دینا ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے، اور یہ سورہ روم کا لاسٹ رکوع ہے، آیت نمبر ہے 54۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی بڑے علم والا ہے، وہی بڑی قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے ہیں، اسی طرح وہ بہکائے جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو تم حشر کے دن تک ٹھہرے ہو، چنانچہ یہ حشر کا دن ہے لیکن تم جانتے ہی نہ تھے۔ پھر اس دن جنہوں نے ظلم کیا ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر چکے ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لائیں گے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم یقیناً باطل پرست ہو۔ آیت نمبر 59 ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔ اور آخری آیت ہے رکوع کی اور سورہ روم کی بھی، چنانچہ آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ آپ کو وہ لوگ ہلکا نہ پائیں گے جو یقین نہیں رکھتے۔ رکوع کے موضوع کے حوالے سے اگر بات کریں تو باس بعد الموت ہے اس کا موضوع، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ علم اور ایمان میں ترقی کرنی ہے انشاءاللہ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچا سمجھتے ہیں
اور یقین نہ کرنے والوں کے لیے ہلکے ثابت نہیں ہوتے بلکہ اسٹرانگ رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، حق پرستوں کو باطل پرست قرار دیتے ہیں اور علم نہیں رکھتے۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ اس رکوع کو پڑھنے کے بعد صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی سچائی پر یقین رکھنا ہے۔ یقین نہ لانے والوں کے لیے ہرگز ہلکا ثابت نہیں ہونا بلکہ اسٹرانگ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ روم کو پڑھتے پڑھاتے جو بھی غلطی کوتاہی ہم سے ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی تخلیق کے جو ہے مراحل اور وہ جو عظمت و کبریائی بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم والوں میں، شعور رکھنے والوں میں، عقل رکھنے والے لوگوں میں ہمارا شمار فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ لقمان کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں 34 آیات اور 4 رکوعات ہیں، اور یہ بہت زیادہ اہم سورہ ہے جس میں حکیم لقمان کی حکمت اور دانائی کی باتیں قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں۔ اور یہ سورہ جو ہے وہ والدین کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور نئی جنریشن کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یوں تو قرآن کا ہر حصہ ہی بہت اہم ہے، لیکن کچھ باتیں معاشرتی طور پہ جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری اور لازمی ہوتی ہیں، جن کو سیکھنے سے ہم بہتر مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ پرحکمت کتاب کی آیات ہیں، یعنی کہ یہ تمام کلام جو ہے بڑا پرحکمت ہے، اور اسی کتاب کی یہ آیات ہیں جو آگے بیان ہونے جا رہی ہیں۔ نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی کہ یہ جو کتاب ہے نا، یا یہ جو آیات بیان ہونے جا رہی ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت نہیں بنتی، یہ نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو نیکی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرما دیا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تو یہ پرحکمت آیات جو ہیں انہی لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، غلط کاموں سے رک جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور امید میں نیکی کی طرف اپنے قدم بڑھائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے اور اپنی رحمت کے سائے تلے بھی رکھتا ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، جو لوگ نیک ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ اچھا، ہدایت کا کرائٹیریا بھی بتا دیا، پہلے نیکی کا بتایا کہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اور تقوی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، برائیوں سے رک جائے جو انسان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں نیکیوں والے کام کرے، تو یہ دراصل تقوی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ کون لوگ؟ جو لوگ کامیاب ہیں۔ اور کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو نماز ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ آج دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ اپنی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے معاشی معاملات میں، اپنے معاشرتی معاملات میں، اپنے سماجی معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے خاندانی معاملات میں، غرض ہر جگہ ورک پلیس پہ وہ کامیابی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں کامیابی کا کرائٹیریا بتایا ہے کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہی اللہ ہدایت دیتا ہے، ایسے لوگوں پر ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ایسے لوگ ہی نیکوکار لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں۔ آیت نمبر ہے 6، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی باتیں خریدتا ہے، تاکہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دے اور اس کا مذاق بنائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نضر بن حارث جو ہے نا، وہ کسی اور علاقے سے قصے کہانیاں جھوٹی جو ہے نا وہ عراق سے لے آتا تھا، اور
جو تھا وہ یہاں پہ بیان کرتا تھا، اور وہ سب جھوٹ سچ لوگوں کو ایسی باتوں میں انوالو کر دیتا تھا کہ وہ علم کی باتوں سے جو تھے وہ غافل ہو جاتے تھے اور اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے تھے، اللہ والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس کلام کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب لا یعنی جو گفتگو ہے، یہ مصروفیت ہے، یہ غلط ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم اگر فارغ ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کلام کو سیکھنے کا ارادہ کرنا ہے۔ اور کلام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو، قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 7 ہے، اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ دیتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کی کانوں میں بہرا پن ہے، چنانچہ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی جانیں ہی بھلا دیں گے۔ یعنی کہ جو لوگ تکبر سے اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں نا، کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں، اگنور کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 8 ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے نعمت بڑی جنتیں ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ہی پیدا کیا، تم اس کو دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، چنانچہ ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق، چنانچہ تم مجھے دکھاؤ اس کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ رکوع کا موضوع ہے حکیمانہ کلام یا پھر تفریحی کلام، یہ انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ رب کی ہدایت انشاءاللہ تعالیٰ پانی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ہدایات پر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جو غافل کر دینے والی باتوں کو خریدتے ہیں، علم کے بغیر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں اور اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی کھلی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ تفریحی غفلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آج کے دور میں تفریحی غفلتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم ہمیشہ ایک چیز کو الزام دیتے ہیں کہ موبائل فون جو ہے وہ غلط ہے۔ موبائل کوئی ایجاد غلط نہیں، اس کا استعمال غلط ہے۔ ہر چیز کے مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں۔ میں بعض دفعہ سنتی ہوں کہ موبائل نے لوگوں کے گھروں کو، لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا ہے۔ تو یہ تو اگر ہم اس کو پازیٹیو وے پہ بات کریں تو آج جو ہم سن رہے ہیں، اتنی دور بیٹھ کے لانگ ڈسٹنس پہ ہر بات کو اپنے پیاروں سے کانٹیکٹ کر پاتے ہیں، اللہ کے دین کا بہت سا کام جو ہے وہ اسی میڈیم پہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم نے حلال اور حرام میں تمیز کرنا اور اس کو استعمال کرنا سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج سے ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ یہ جو موبائل فون ہے نا، جس کے اوپر ہم اپنی انگلیاں چلاتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ انگلیاں، یہ ان کے جو پورز ہیں، یہ جو ٹپس ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ یا رب العزت اس نے مجھے غلط استعمال کیا، میں نے نہیں کہا تھا، یہ بٹن دباتا تھا یا دباتی تھی۔ تو آپ نے اس بٹن دبانے اور اس کو استعمال کرنے میں احتیاط برتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت ایک وقت ایسا آئے گا کہ زنا، ریشم اور موسیقی کو حلال کر دے گی۔ تو آج بہت سے دلائل ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ٹھیک ہیں، یہ تو روح کی غذا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا یہ تو حرام تھی، میری امت ان کو حلال کرنے کی کوششیں کرے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آج بہت سے نوجوان شراب کا نام بدل کر اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو سافٹ ڈرنک کے صورت میں۔ تو یہ جو کولاز ہیں،
یا کوئی بھی ڈرنکس ہیں، یہ انسان کے اندر انزائٹی کو بڑھا رہی ہیں، ڈپریشن کو بڑھا رہی ہیں، خواہشات نفس کا جو ہے اس میں جو اس کو بڑھا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ برائیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے کھانے پینے میں بھی حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے۔ جو حلال کھانا ہے نا، وہ انسان کو حلال زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ موٹیویشن دیتا ہے اور وہ طریقہ کار کی طرف لے جاتا ہے، لیکن جو حرام کھانا ہے نا، وہ انسان کو حرام معاملات کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو کچھ نہیں سمجھتا، پھر وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، پھر وہ حجاب کا مذاق اڑاتا ہے، پھر وہ داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، پھر وہ جو مردوں کے ٹخنوں سے اونچے پائنچوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور وہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے خواتین کے ٹخنوں سے اونچے پائنچوں پر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد کے پائنچے جو ہیں وہ اونچے ہیں اور جو ہے خواتین کے نیچے ڈھلکے ہونے چاہیے، لیکن ہم نے ہر چیز کو الٹ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ دوزخیوں کی 2 قسمیں ہیں، میں نے دیکھی، یعنی کہ اللہ کے نبی نے۔ ایک تو وہ جن کے ہاتھوں میں گائیں کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو بے لباس ہوں گی، جنہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں جیسے ہوں گے، وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی۔ یہ روایت ہے مسلم کی 2128 نمبر پر۔ تو اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں نے اتنے چست، اتنے ٹائٹ لباس زیب تن کیے ہوتے ہیں کہ وہ لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ شیطان کا سب سے پہلا وار جو تھا وہ انسان کی حیا پہ ہی تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نیکوکار اور جو ہے بدکار اور برائیاں، ان کے درمیان اگر ہم ایک ڈفرنس دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 آوازوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ کون سی 2 آوازیں ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس وقت وہ بانسری یا دیگر آلات موسیقی جو ہے وہ اس سے مخزوز ہوتا ہے، اور دوسری قسم کی آواز ہے کہ غم کے وقت انسان بیان کرتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں نا، ہم جب ہماری خوشی کا موقع ہوتا ہے تب تو ہم بالکل ہی اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ شعوری طور پر کیا گیا گناہ کی معافی نہیں ہے۔ ہاں، انسان سے لاشعوری طور پر نادانی میں کوئی گناہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال، انسان کی دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں ہمیں لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والے لوگوں میں شامل فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان غافل کر دینے والی باتوں سے دور رکھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم و فہم و عقل والا انسان بنا لے، آمین ثم آمین۔ سورہ لقمان ہے اور رکوع نمبر ہے 11 اور آیت نمبر ہے 12۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو کوئی کفر کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز قابل تعریف ہے۔ اچھا، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے لقمان کو حکمت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جس کو میں نے حکمت عطا کی دراصل اس کو میں نے خیر کثیر عطا کی، اور حکمت کیا ہے؟ دین کی سمجھ۔ اور حضرت لقمان کی اگر ہم ظاہری حلیے کی بات کریں تو وہ ایک حبشی غلام تھے، سیاہ فام، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکل صورت میٹر نہیں کرتی، دل کا تقوی میٹر کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو ایک اور بڑی پیاری چیز سکھائی کہ میرا شکر ادا کرو، جو کوئی شکر کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، اور یہ ہم نے بھی سیکھنا ہے کہ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے، اور ساتھ ہی کہا جو کوئی کفر کرے گا تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کفر و شرک والے جو ہے نا وہ دل سے دور رکھے اور شکر والا دل عطا فرما دے۔ آیت نمبر 13 ہے، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔
اچھا، ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو شکر ادا کرنے کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بھی یہ بات فرمائی تھی۔ اور دوسری بات جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں ایک لمحے کو رکیے اور سوچئے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو کب کب اس چیز کی نصیحت کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ شرک ایک بڑا جرم ہے۔ تو ضرور اس پہ غور و فکر کیجئے گا۔ آیت نمبر 14 ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا اور 2 سال اس کا دودھ چھڑانے میں ہم نے اسے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی میری ہی طرف پلٹنا ہے تم کو۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر جس کا تجھے علم بھی نہ ہو، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے انداز سے برتاؤ کرنا، اور اس کے راستے پر چلنا جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری ہی طرف تمہارا پلٹنا ہے، چنانچہ میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والدین کی اطاعت، ان کی عزت، ان سے محبت، ان کی ضروریات کا خیال، ان کا حق، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کا حق جو ہے نا اپنے بعد رکھا۔ لیکن اگر وہ شریعت کے قوانین کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابی تھے، اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے کہا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، محمد کے دین کو چھوڑ دیں، ورنہ وہ کھانا نہیں کھائیں گی، وہ دھوپ سے نہیں اٹھیں گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان سے فرمایا کہ وہ کھانا بھی کھا لیں، وہ دھوپ سے بھی اٹھ جائیں، کیونکہ وہ تو محمد کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہاں پہ ہم نے یہ بات سیکھنی ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہم والدین کی جو ہے ان کی عظمت اور ان کے جو اہمیت اسلام نے دی ہے، تو اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں جو بخاری کی روایت ہے 57 نمبر پر، کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کی ماں۔ صحابی نے دوبارہ یہی سوال کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کی ماں۔ صحابی نے دوبارہ یہ سوال کیا تو رسول اللہ نے فرمایا آپ کی ماں۔ چوتھی بار جب صحابی نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کا باپ، یعنی کہ ماں کے حق باپ کے بنسبت 3 گنا زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں، والدین کا خیال رکھو، دنیاوی طور پر ان کی ہر ضرورت کو پورا کرو، ان کو وقت دو، انہیں جو ہے ایموشنلی ان کے ساتھ اٹیچ رہو، لیکن جہاں پہ وہ اللہ کے دین سے آپ کو پھیرنا چاہیں وہاں بات نہیں ماننی۔ آیت نمبر 16 ہے، اور حضرت لقمان کی اگلی نصیحت دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے کو وہ کر رہے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کی نظر میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کالی رات میں، کالے پتھر کے نیچے کالے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جو ہمارے دلوں میں آنے والے وسوسوں اور اچھے اور برے خیالات کا بھی جو ہے نا وہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ہمیں ہمارے دلوں پہ پکڑنا کرنا، ہماری نیتوں پہ پکڑنا کرنا، یا رب العزت اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا ہمیں، آمین۔ اگلی نصیحت کو دیکھتے ہیں جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، آیت نمبر 17 اور 18۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ یقیناً یہ بڑے باہمت کاموں میں سے ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند شیہی ہورے سے محبت نہیں کرتا۔ ہم نے جب رحمان کے بندوں کا تذکرہ دیکھا تھا سورہ الفرقان میں، تو وہاں پر بھی یہی بات کی گئی تھی کہ زمین پہ جو ہے نہ آپ اکڑ کے چلو، نہ ہی اتنا برا چلو، اعتدال میں رہو، معتدل چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس سے لوگوں میں بلند کرتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں عزت سے نوازتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ زمین میں اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہ ہی تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو، تو فائدہ ہے کوئی اتنا زیادہ اکڑنے کا۔ صبر کے حوالے سے دیکھیں تو آج تو صبر بالکل ہی ختم ہو گیا۔ روڈز پہ جاؤ،
ایک گاڑی نے دوسری کو ٹکر مار دی، اگر غلطی سے لگ گئی، غلطی سے ہی لگتی ہے، کوئی جان بوجھ کے تو کسی کو مارتا نہیں، تو پھر وہاں پہ وہ صبر و برداشت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ وہ ارد گرد کی ساری دنیا دیکھتی ہے۔ انسانیوں میں صبر ختم ہو گیا ہے، اور اگلی جنریشن میں تو بالکل ہی نہیں۔ اگر ہم ایک دسترخوان کی بات کریں تو دسترخوان پہ 10 کھانے بھی پڑے ہوں گے نا، تو بچوں کے نخرے نہیں ختم ہوتے کہ یہ نہیں تو وہ۔ بنی اسرائیل قوم نے بھی ایک کھانے پہ صبر نہیں کیا تھا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا تھا۔ تو ضرور ان باتوں پہ غور و فکر کریں۔ میں ایک دفعہ پھر ریوائز کرتی ہوں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی اور کیوں کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، خیر کثیر عطا کی تھی، دین کی سمجھ عطا کی تھی۔ اس سمجھ بوجھ، عقل و فہم و شعور کی بنا پر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، دوسری بات کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور تیسری بات ہمیشہ شکر گزار رہنا ہے، چوتھی بات اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی چیز جو آپ کے دل میں ہے نا چھپی ہوئی اس کو جانتا ہے، تو لہٰذا دھیان سے رہنا ہے، پانچویں بات نماز کو قائم کرنا ہے، چھٹی بات نیکی کا حکم دینا ہے، ساتویں بات برائی سے روکنا ہے، آٹھویں بات جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، نویں بات لوگوں سے منہ پھیر پھیر کر منہ بنا بنا کے باتیں نہیں کرنی، وہ جو ایٹیٹیوڈ میں ہم کرتے ہیں نا بڑے سٹائل میں، اور نویں بات یہ ہے کہ زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند شہی ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ آپ یہ باتیں ضرور اپنے جو ہے نا کاپی پینسل لیں اور اس کو لکھیں اور کہیں پہ جو ہے نا آویزاں کر دیں، تاکہ آتے جاتے آپ کے بچے ان نصیحتوں کو پڑھیں اور اس سے جو ہے ان کو فائدہ پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 19 ہے، رکوع نمبر 11 کی لاسٹ آیت ہے، اور اگلی نصیحت کیا ہے کہ حکیم لقمان کیا فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، یعنی کہ درمیانی چال چلو، نہ بہت اکڑ کر چلو، نہ بہت مسکینوں والی چال چلو۔ حضرت عمر کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں پہ ایک شخص بہت زیادہ جھک کے اپنی گردن اور کندھے جھکا کے چل رہا تھا، تو حضرت عمر نے کوڑا پکڑ کے اس کو مارا کہ اسلام اتنا کمزور نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا تم اکڑ کے چلو، لیکن اس طرح بھی نہ چلو کہ لوگ اسلام کو کمزور سمجھیں، اعتدال میں چلو، نارمل چال چلو، معتدل رہو، بیلنس رہو۔ اسلام جو ہے نا وہ ایک بیلنس دین ہے، وہ پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں بھی یہ کہتا ہے کہ نہ تو کنجوسی کرو نہ ہی بہت فضول خرچی کرو، اعتدال میں رہو۔ عبادت کے معاملے میں بھی یہی کہتا ہے اسلام کی، اتنی زیادہ عبادت اگر ہم کریں کہ ہم بالکل اپنے رشتوں کو، کیونکہ ہمارے رشتوں پر بھی ہمارا حق ہے، ہمارے جسم کے اوپر بھی ہمارا حق ہے، ہمارے پیاروں کے اوپر بھی ہمارا حق ہے، تو ہم نے وہ تمام حقوق ادا کرتے ہوئے عبادت کرنی ہے۔ عبادت میں بھی اعتدال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ اگلی نصیحت، یقیناً سب سے بری آواز گدھے کی ہے، تو جب بھی اونچا بولنے لگیں سوچ لیں کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے۔ رکوع نمبر 11 کا موضوع ہے لقمان حکیم کی وصیتیں اپنے بیٹے کے لیے، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے راستے کی پیروی کرنی ہے۔ کامیاب لوگوں کے رویے دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت نہیں کرتے، والدین سے معروف طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، اپنی اولاد کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اپنی اولاد کو برائی سے روکنے کا حکم دیتے ہیں، اپنی اولاد کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اپنی اولاد کو لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے بصیر ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو زمین میں اکڑ کر نہیں چلتے، جو خود پسند نہیں ہوتے، اپنی چال میں اعتدال رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ ناکام لوگ کون سے ہیں؟ جو کفر کرتے ہیں، جو اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، جو اپنی چال کو اکڑ کے چلتے ہیں، جو خود پسند ہوتے ہیں، جو اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ صبر و شکر بھی کوئی چیز ہے، جو والدین کے ساتھ نافرمانی کا رویہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جو نمازوں کو قائم نہیں کرتے اور اپنی اولاد کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، ایسے تمام لوگ ناکام ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اور حضرت لقمان کی ان تمام نصیحتوں پر خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ وصیت کرنی ہے۔ اور رکوع نمبر 11 کو پڑھنے کے بعد آپ نے ان تمام نصیحتوں کو کاپی پینسل لیجئے، اسے لکھیے اور ضرور اپنے گھر کی کسی دیوار پہ آویزاں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس رکوع کا میں جو بھی احکامات بتائے گئے ہیں اس کا فہم نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 12 ہے اور آیت نمبر ہے 20۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا بھلا اگرچہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہے؟ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ ہو بھی نیک، تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا ہے، اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس سے بات سے مراد یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد، یعنی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، ہر انسان جو ہے وہ اپنی مرضی، اپنی چاہت کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو تھام لیتا ہے، پھر وہ انسان کو ضائع نہیں ہونے دیتا اپنے بندے کو، پھر وہ اسے رسوا نہیں کرتا، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے پھر اسے دنیا کی کیا پرواہ رہتی ہے۔ آیت نمبر 23 ہے، اور جو کوئی کفر کرے پھر اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر انہوں نے جو عمل کیا ہم انہیں بتا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ ہم انہیں بہت تھوڑا سامان دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے، یعنی کہ دنیا کا سامان جو ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ آخرت۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں الحمدللہ، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز، بڑا قابل تعریف ہے۔ اور روئے زمین کے تمام درخت اگر کلمے ہوں اور تمام سمندر سیاہی ہوں، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ سال ہا سال ہمیں ہو گئے، ہم جب سے اس دنیا میں آئے ہیں الحمدللہ ہم سب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اور آج تک یہ اس کتاب کا معجزہ ہے کہ ہم کبھی اس کے احکامات، اس کی خوبصورتی، اس کے اسلوب سے بور نہیں ہوئے۔ یہ ہر دم، ہر پل ہمارے سامنے نئے راز کھولتی ہے، ہمارے دل کو ہر بار مضبوط کرتی ہے یہ کتاب۔ اس کے احکامات ہمارے دل کو ہر بار سکون بخشتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معجزہ ہے۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، آپ جتنی بھی کر لیں وہ باتیں بڑھتی ہی جائیں گی۔ آیت نمبر 28 ہے، تم انسانوں کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ زندہ کرنا ایک ہی نفس جیسا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا، سب کو دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، سب ایک مدت مقرر تک چلتے رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ اس لیے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی برتر ہے، بہت بڑا ہے۔ رکوع کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ پا کر اسی کے بارے میں یہ لوگ جھگڑتے ہیں، یعنی کہ تمام نعمتیں نظر بھی آ رہی ہیں کس نے دی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور سکون پاتے ہیں۔ اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جب ہم صفات پر غور و فکر کریں گے نا، تو ہی ہم کامیاب ہیں، تو ہی ہم اللہ کو پا لیں گے۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں۔ آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں رکوع نمبر 12 کو پڑھنے کے بعد کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے انشاءاللہ، اور عملی طور پر نیکی کا رویہ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ لقمان کا آخری رکوع ہے اور پارہ نمبر 21 کا 13 رکوع ہے۔ آیت نمبر ہے 31۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ یقیناً کشتی سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے،
تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ یقیناً اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے بڑے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی کہ نشانیاں بھی کائنات میں ان کے لیے ہیں جو صبر و شکر کرنے والے لوگ ہیں، ادروائز لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ اور جب ان پر کوئی موج سائے بانوں جیسی چھا جاتی ہے، وہ اپنی عبادات اسی کے لیے خالص کر کے اللہ کو پکارتا ہے۔ چنانچہ جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی رائے راست پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار ہر بد عہد ناشکرا ہی کرتا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا نہایت باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کا علم جو ہے صرف میرے پاس ہے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو وہ کہتے تھے کہ سوال کرنے والا بھی، جواب دینے والا اور سوال کرنے والا ایک ہی سچویشن میں کھڑے ہیں، میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو۔ لیکن یہ غیب کی خبریں ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بارش کب برسے گی، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ماں کے رحموں میں کیا ہے۔ آج الٹرا ساؤنڈس کے ذریعے لوگ پتہ لگا لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا الٹرا ساؤنڈ یا ایسی کوئی مشین بنی ہے جس سے پتہ چل سکے کہ یہ اولاد بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ اللہ کی فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کا مقدر کیسا ہے؟ تو ایسا پیمانہ نہیں بنا، یہ غیب کی خبریں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کسی انسان کی قسمت میں کتنی کمائی ہے یا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کون انسان کس زمین پر مرے گا۔ کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بالکل ٹھیک ٹھاک ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ جیسے فلاں جگہ پہ چلا جاتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو وہ جو اس کی جائے وفات ہے نا، وہ اس کو بلا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب غیب کی خبریں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ باخبر ہے۔ رکوع کے موضوع کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اصل ہولناکیوں کا دن تو قیامت کا دن ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچتے ہیں۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، بد عہدی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کے غضب سے بچنے کی کوششیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ لقمان کو پڑھتے پڑھاتے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں درگزر فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اور جو بھی نصیحتیں لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان باتوں پر خود عمل کریں اور اپنی اگلی نسلوں کو بھی یہ باتیں بتائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ السجدہ کا آغاز کرتے ہیں، مکی سورہ ہے، اس میں 30 آیات اور 3 رکوعات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں فجر کے ٹائم سورہ سجدہ کو پڑھتے تھے اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رکوع نمبر ہم دیکھتے ہیں 14 ہے پارے کا، اور جو ہے سورہ کا رکوع نمبر 1 ہے۔ الف لام میم، اس کتاب کا نزول جس میں کوئی شک نہیں رب کائنات کی جناب سے ہے۔ کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی نے یہ گھڑ رکھا ہے؟ بلکہ وہ حق ہے تیرے رب کی جناب سے، تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ کوئی سفارشی ہے، کیا پھر بھی تم دھیان نہیں دیتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے، جس کی مقدار تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بڑا زبردست ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، جس نے ہر چیز کو بڑے احسن انداز سے پیدا کیا
اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اس نے گارے سے کی، پھر اس نے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کو درست کیا اور اس نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، کیا یقیناً ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں فوت کر دے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے۔ رکوع کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ حق ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، اس کتاب کو گھڑا نہیں گیا، اور اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ مسلمانوں کو، مومنوں کو خوشخبری دینا اور ڈرانا ہی ہے، ہدایت کے راستے پر چلانا ہے۔ اگر ہم مقصد زندگی کو دیکھیں تو لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو من گھڑت کہتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم نے کیا کرنا ہے ارادہ؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور جب ہم یہ شوق پیدا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے کام بھی کریں گے دنیا میں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے، پارہ نمبر 21، سورہ سجدہ، آیت نمبر ہے 12۔ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں لوٹا تاکہ ہم نیک عمل کریں، یقیناً ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے، لیکن میری جناب سے یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ چنانچہ اب مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اور اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ ہم نے یقیناً تمہیں بھلا دیا، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے ذکر سے منہ موڑیں گے تو کل قیامت کے دن میں بھی ان کو بھلا دوں گا۔ تو جو لوگ آج اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی ملاقات سے منہ موڑے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ آیت نمبر 15 ہے، یقیناً ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ سورہ المومن آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، استغفر اللہ۔ آیت نمبر 16 ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہی رہتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ مومن ہیں نا ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ کیسے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نرم بستر سے نکل کر نماز پڑھنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور ایسے لوگ وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتا دیا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، میں نے دیا ہوا ہے۔ اور رب کو خوف اور امید سے کیسے پکارتے ہیں؟ کیونکہ جو ایمان ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ خوف اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خوف سے غلط کاموں سے رکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے ہوئے نیک کام کرنے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیں۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو تہجد پڑھنا ہے نا وہ مومنین کی صفات میں سے ہے، یہ ایک ایکسٹرا عبادت ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ بڑے ہی نصیبے والا ہے۔ آیت نمبر 17 ہے، چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان اعمال کے بدلے میں جو آنکھوں کو ٹھنڈک ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے۔ کیا پھر جو شخص ایمان والا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتر میں فرمایا نا کہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں، سننے والا اور بہرا برابر نہیں، تو پھر نیک عمل کرنے والا اور نافرمان دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 19 ہے، مگر جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیکیاں کی ہیں تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں، مہمان نوازی کے طور پر اس وجہ سے جو وہ کام کرتے تھے، مگر جنہوں نے نافرمانیاں کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں
تو اس میں واپس دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 21 ہے، اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر جاتا ہے۔ یقیناً انہی مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ رکوع کا موضوع ہے مومن اور فاسق کے مناظر بتائے گئے ہیں قیامت میں کہ کس طرح مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک ہوگا اور کافروں کو کس طرح سے جہنم رسید کیا جائے گا۔ اور مقصد زندگی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے نصیحت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، جو غرور و تکبر نہیں کرتے، جو رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جو آخرت کے دن کی ملاقات کو بھلا دیتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، رب کی آیات سے، رب کے کلام سے، اس کی نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے رکوع نمبر 15 کو پڑھنے کے بعد کہ انشاءاللہ ایمان والوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور فاسقوں کی خصوصیات اپنے اندر سے دور کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر ہے 16 اور سورہ سجدہ کا یہ لاسٹ رکوع ہے، آیت نمبر ہے 23۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، چنانچہ آپ اس کے ملنے پر کسی شک میں نہ ہوں، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا۔ ہم نے اس میں سے رہنما بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ یقیناً آپ کا رب ہی ان کے درمیان میں قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا اس نے بھی انہیں ہدایت نہ دی کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کیا جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے تھے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی وہ سنتے نہیں؟ کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم بنجر زمین کی طرف پانی ہانک کر لاتے ہیں، پھر ہم اس میں سے کھیتی نکالتے ہیں، اس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، کیا پھر بھی وہ نہیں دیکھتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ فیصلے کے دن ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ چنانچہ آپ ان سے منہ موڑے رکھیں اور انتظار کریں، یقیناً وہ بھی منتظر ہیں۔ رکوع کا موضوع دیکھتے ہیں کہ کاش دل جاگ جائیں، کاش انسان پہلی اقوام کی ہلاکتوں سے سبق سیکھ لے، کاش انسان سیکھ لے کہ اللہ نے کیسے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، وہ ہمیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ رکوع کا اگر ہم مقصد زندگی دیکھیں تو لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ غور و فکر سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے تاکہ ہمارے دل جاگ جائیں، تاکہ وہ جو ہدایت ہے جو کہیں سوئی ہوئی ہے وہ جاگ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کا فہم ہمیں عطا فرما دے، ہمارے دل کو، ہمارے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دے، اور اس سورہ کو پڑھتے ہوئے ہم سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما لے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الاحزاب کا آغاز کرتے ہیں، مدنی سورہ ہے اور اس میں 73 آیات ہیں اور 9 رکوعات ہیں۔ رکوع نمبر 17 ہے پارے کا، اور سورہ الاحزاب کا رکوع نمبر 1 ہے، آیت نمبر ہے 1۔ اے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مخاطب کیا ہے، لیکن جو حکم نبی کے لیے ہے وہی امت کے لیے ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر نازل ہوا جبرائیل امین کے ذریعے، لیکن یہ کتاب ہدایت تمام امت کے لیے تھی، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تھی۔ تو مخاطب تو رسول اللہ ہیں، لیکن دراصل یہ تمام جو احکامات ہیں وہ تمام امت کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 2 ہے، اور اس کی پیروی کرو جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر وحی کی جاتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ
اس سے خوب باخبر ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو ہی مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ وحی کی پیروی کرو، لیکن دراصل یہ حکم ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ قرآن پاک نازل تو رسول اللہ کے دل پہ ہوا تھا، لیکن وہ نازل تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہوا تھا۔ آیت نمبر 3 ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ تمہاری یہ باتیں تم منہ ہی سے کہنے کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی حق فرماتا ہے، وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں نا، وہ حقیقی بچے نہیں ہوتے، جیسے کہ ہمارے پاس مثال ہے کہ حضرت زید بن حارث جو ہیں وہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، لے پالک بیٹے تھے۔ لوگ ان کو پہلے زید بن محمد کہہ کے بھی بلاتے تھے، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کیا، اور یہ بخاری کی روایت ہے 4782 نمبر پر۔ آیت نمبر 5 ہے، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے۔ چنانچہ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے رفیق ہیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے غلطی کی ہے، لیکن جس کا تمہارا دل ارادہ کریں وہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بچوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے کسی وجوہات کی بنا پر، تو ان کی ولدیت چینج نہیں ہوگی، ان کی نسب چینج نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے رہے گا جیسے ان کی ولدیت تھی۔ اور جو لوگ ولدیت کو چینج کرتے ہیں تو وہ سخت گناہ کی بات ہے۔ آیت نمبر 6 ہے، ایمان والوں کو نبی ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دوسرے مومنوں اور مہاجروں کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے پر زیادہ مقدم ہیں، البتہ اگر تم اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے پختہ عہد لیا اور آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت ہی پختہ عہد لیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ صادقین سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کر سکیں، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رکوع نمبر 17 کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو اختیار کیا جائے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ وحی کی پیروی کی جائے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرتے، وحی کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے رکوع نمبر 17 کو پڑھنے کے بعد؟ انشاءاللہ تعالیٰ وحی کی پیروی کرنی ہے۔ رکوع نمبر 18 ہے، سورہ الاحزاب، پارہ نمبر 21، آیت نمبر ہے 9۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں، چنانچہ ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے۔ یہاں سے تذکرہ شروع ہوتا ہے غزوہ احزاب کا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری مدد ہواؤں کے ذریعے کی گئی تھی، بخاری کی روایت ہے 3205 نمبر پر، اور آیت نمبر ہے 10۔ جب وہ تمہارے اوپر سے تم پر چڑھ آئے اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور جب دل حلق تک پہنچ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومن خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا دیے گئے۔ اور جب منافق اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کی سوا کچھ نہ تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے اہل یثرب، تمہیں ٹھہرنا نہیں، چنانچہ لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، وہ بھاگنے کے سوا اور کچھ ارادہ نہ کر رہے تھے، اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر کوئی گھس آتا، پھر اس سے فتنے کا سوال کیا جاتا تو وہ اسے ضرور کر گزرتے اور اس سے کم ہی رک پاتے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے پہلے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ دکھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ آیت نمبر 16 ہے، آپ کہہ دیں اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ فرار تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا،
اور تب تمہیں بہت ہی تھوڑا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے یا تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی حامی و مددگار نہیں پائے گا۔ تحقیق تم میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور وہ اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں۔ تمہارے بارے میں سخت بحیل ہیں، چنانچہ جب کوئی خوف آ جاتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح اپنی آنکھیں گما گما کر دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے۔ پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو فائدوں کے حریص ہو کر تمہارے بارے میں تیز تیز زبانوں کے ساتھ زبان درازی کریں گے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی نہیں گئیں، اور اگر فوجیں پھر آ جائیں وہ پسند کریں گے کہ کاش وہ بدوؤں کے ساتھ صحرا نشین ہوں، کہ وہ تمہارے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اگر وہ تمہارے درمیان رہیں گے تو بہت کم ہی لڑیں گے۔ اگر رکوع نمبر 18 کا موضوع دیکھیں تو غزوہ احزاب ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وعدے کو فریب سمجھتے ہیں، فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور میدان جنگ سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو فائدے کے صرف جو ہیں حریص بنتے ہیں اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ رکوع نمبر 19 ہے اور آیت نمبر ہے 21۔ یقیناً تمہارے لیے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا اور اس نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ کیا۔ مومنوں میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، چنانچہ ان میں سے کچھ نے اپنی نظر پوری کر دی اور ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے ذرا بھی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دیں اور منافقوں کو اگر چاہیں تو عذاب دیں یا ان کی توبہ قبول کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 25 ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے غصے کے ساتھ ہی پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ اور مومنوں کی جانب سے قتال میں اللہ تعالیٰ کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قلعوں سے اتار لایا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے ہو، اور اس نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا وارث بنا دیا جسے تم نے پامال نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ رکوع کا اگر موضوع دیکھیں تو غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ رسول اللہ کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنانا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، رسول اللہ کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ بناتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سچ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کرتے ہیں اور سچے مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناکام لوگوں کا اگر رویہ دیکھیں تو وہ کفر کرتے ہیں اور کافروں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے سچ کر دکھانے ہیں انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 21 ہے اور سورہ الاحزاب ہے، اور اس کی پارے کی چند آخری آیات ہیں۔ آیت نمبر 28 ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و متاع دے دوں اور اچھے انداز سے تمہیں رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کا ارادہ رکھتی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گا اس کا عذاب بھی 2 گنا کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ کام بہت آسان ہے۔
یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ ایکا کیا اور اخراجات میں اضافے کی جو ہے وہ فرمائش کی، تو تب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان سے کہا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کا ارادہ رکھتی ہو تو یقیناً نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لیکن اگر تم صرف دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو پھر تمہیں دنیا کی زندگی میں وہ ہر رعنائی مل جائے گی، اور نبی کی بیویاں کا اجر بھی ڈبل ہے، تو اگر وہ خدا نخواستہ کچھ غلط کریں گی تو ان کے لیے گناہ بھی جو ہے وہ ڈبل ہے۔ موضوع ہے ان آخری آیات کا کہ ازواج مطہرات، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ کرنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتے ہیں اور نیکوکار بننے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتے ہیں اور کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں ہر کام کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ الاحزاب کا جو ہم نے آغاز کیا اس کا فہم ہمیں عطا فرما، اور پارہ نمبر 21 کو پڑھاتے ہوئے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں درگزر فرما دے، معاف فرما دے۔ اگر ہم پارے کے میسج کے حوالے سے بات کریں تو ہم نے اس میں بہت سی جو ہے احکامات کو دیکھا الحمدللہ۔ ہم نے پارہ نمبر 21 میں سورہ العنکبوت کو دیکھا، پھر سورہ روم کے بارے میں الحمدللہ ہم نے جانا، پھر سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کا کچھ حصہ ہم نے دیکھا۔ یوں تو ہر بات اپنے اندر بہت سے معنی لیے رکھتی ہیں، لیکن چند امپورٹنٹ میسیجز جو یاد رہ جائیں تو سب سے پہلے اس پارے کا پارہ نمبر 21 کا میسیج یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مشقت اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے راستے آسان کر دیں گے۔ اور دوسرا اہم میسیج یہ ہے کہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کے ساتھ احسان، نرم بات، اللہ کی نظروں کا شعور رکھنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اللہ کے رزق میں سے جو ہے وہ آگے اللہ کے راہ میں دینا ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا۔ تو یہ تمام باتیں ہم نے اپنی اولادوں کو بھی سمجھانی ہے اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 21 میں ہم نے جتنے بھی احکامات پڑھے ہیں ان کے لیے ہمارے سینے کو روشن کر دے، کشادہ کر دے، اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، آمین ثم آمین۔ ہمیں باعمل مسلمان بنا لے، ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے، مثبت رہیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔